बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। जेल से इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान किया है। पार्टी कायदीन के लिए क्या हदायत जारी की और क्या इमरान खान शहबाज हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे? व्यूअर्स, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक जवाब आ गया। इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। एक प्रॉक्सीज की पलटून इस फैसले के बाद पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर आई और उन्होंने क्या पैगाम दिया, इसका मुकम्मल हाथा भी करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा और नून लीग पर तौहीन अदालत का ये माजरा क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर ये है कि जहां पर हुकूमत की चीखें निकल रही हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्देमल आ रहा है, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात बन गई है। जो बड़े असरात हैं जी, उनमें सबसे अहम और जो पहला असर है वो पार्लिमान में यानी कौमी असम्बली में जो नंबर गेम्स है ये यकसर तौर पर तब्दील हो गई है। 23 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान की कौमी असम्बली में जो तादाद है वो 109 होने का इम्कान है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त टोटल 108 नशिस्तें इसके अंदर शामिल है। अच्छा, ये जो मैंने इम्कान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि दूसरी तरफ से प्रॉक्सीज की एक पलटून मैदान में है और वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात कर रही है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कुछ लोगों के ज़रिए एक नया ग्रुप भी तहरीक इंसाफ के अंदर बना सकती है, क्योंकि बहुत सारे नाराज़ अरकान मौजूद हैं, कईयों पर शक है और ये स्ट्रेटजी अपनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की एक नाकाम कोशिश जो है वो की जा रही है। इसका आगे चलकर मैं आपके सामने एक जायज़ा रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून का हुक्मरान इत्तेहाद 209 अरकान के साथ ऐवान में सादा अक्सियत रखता है, लेकिन मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली तो अपोजिशन इत्तेहाद 120 अरकान पर मुश्तमिल होने का इम्कान है। दूसरी चीज, इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खोई हुई पहचान वापस मिल जाएगी। पहचान तो आपने छीनने की कोशिश की, तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया। पार्लियामान के अंदर ये जो पहचान का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया इसलिए कि तहरीक इंसाफ जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट बैंक था, अवामी मैंडेट था, पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात थी, आपने क्या किया, साजिशों के जरिए इस जमात से ये मैंडेट एक एक करके आप छीनते रहे। नशिस्तें कम हुई, फॉर्म 45 और 47 के जरिए नए चेहरों को जितवाया गया, बहुत सारे बेनिफिशरीज थे, ये सब कुछ आप कर रहे थे। और फिर आपने इस हद तक आगे चले गए कि तहरीक इंसाफ का पार्लियामान में जो नाम था उसके लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई, मीडिया पर पाबंदी लग गई, केसेस के जरिए पाबंदी लगा दी गई। लेकिन पार्लियामान में अब ये जो पहचान है, ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का नाम या फिर आज़ाद उम्मीदवारों के नाम से तहरीक इंसाफ के जो लोग मौजूद थे, अब वो प्योरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से पुकारे जाएंगे। फिर जो तीसरी चीज़ है, जब पीटीआई को पेशावर में भी सीटें मिलेंगी तो याद रखिएगा कि वहां पर भी गेम बदलने वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि सेनेट में भी एक बड़ी जमात बन जाएगी। केपी में अभी तक जी सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ। और जो चौथी चीज़ है, इस फैसले का असर यह भी होगा कि सदारती इंतखाबात को भी चैलेंज किया जा सकेगा, क्योंकि इस वक्त ऐवान मुकम्मल नहीं है। और जब ये इंतखाबात हुए उस सभी ये सिचुएशन थी, तो इस बुनियाद के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। अब ऐवान में 2/3 अक्सियत भी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा था कि हम हुकूमत बना सकते हैं तो हुकूमत तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया जा रहा। यूँ अगर अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी आपस में मिल जाती है तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल जो है वो हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर खान साहब ने हुकूमत बनानी होती तो इससे पहले इमरान खान हुकूमत बना सकते थे, लेकिन आपने हुकूमत नहीं बनाई। और ऐसे वक्त में जब हुकूमत पीटीआई की नहीं है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की है, तमाम आइनी होते आपने अपने घर लेकर चले गए, उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ दोबारा से अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करे और इत्तेहाद बनाती है तो इसका अब ज्यादा नुकसान होगा। और फिर जो अगली चीज है वो है जस्टिस अतर मिल्ला की बात, जो सच साबित हुई। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की अवाम एक सियासी जमात को वोट देती है और एक बड़ी तादाद में लोगों को आज़ाद हैसियत में मैदान में उतारा गया, यानी साजिश थी ना। आपने बल्ले का निशान छीन लिया और बार बार ये कहा कि जनाब अगर आपने इंतखाबात में जाना है तो फिर आपको आज़ाद हैसियत में ही जाना पड़ेगा। आपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाया
کہ پاکستان تحریک انصاف سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہ آزاد جائیں گے، سنی اتحاد کونسل میں جائیں، نظریاتی میں جائیں، کس طرف جائیں، اور ایک کنفیوژن جان بوجھ کر کریٹ کی گئی۔ اب اس فیصلے کے بعد یہ کنفیوژن بھی دور ہو گئی ہے اور اطہر بن اللہ کی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ جو اگلی چیز ہے جی، وہ حکومت کو تمام تر قانون سازی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی مدد جو ہے وہ درکار ہوگی۔ اس فیصلے نے اس چیز کو ثابت کیا کہ پاکستان میں عدلیہ یا سپریم کورٹ آزاد ہے، کیونکہ گزشتہ 2 برسوں سے سپریم کورٹ اور ججز پر سوالیہ نشان ہم نے بہت سارے دیکھے لگے ہوئے ان کے چہروں کے اوپر، اس عدالت کے اوپر جس کا رنگ سفید ہے بلڈنگ کا، مگر وہاں سے سیاہ فیصلے آ رہے تھے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اکثریت جو ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر یہ بھی پریشر تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، ججز کے فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈھالا جاتا ہے، تو عدلیہ نے آج کا یہ فیصلہ دے کر اس تاثر کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور جو سب سے اہم چیز ہے نا، وہ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جن کا ٹینیور اب 3 برس کا ہوگا، 2027 تک وہ رہیں گے، اور یوں جو مزید اصلاحات ہیں وہ ان کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر شہباز حکومت یا پھر کسی اور نے عمران خان کے خلاف فیصلے کروانے کی کوشش کی، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کو ریورس بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نہ صرف پڑھا بلکہ انہوں نے تحریر بھی کیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر مخصوص ٹولے کو آپ ایکسٹینشن دے کر، یعنی قانون اور آئین کے اندر ترمیم کر کے قاضی صاحب کے ذریعے آپ اگر ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو اس کے اثر پاکستان کی جمہوریت کے اوپر بھی پڑیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جو سازش تھی وہ سپریم کورٹ میں بے نقاب ہوئی۔ کس طرح شہباز حکومت کو ایوان میں 2/3 اکثریت دلوانے کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ سازش تھی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ناکام بنا دی ہے۔ اس سازش کے تحت پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو دلوا کر اس کو آئین میں مرضی کی ترامیم کروانے کے لیے فری ہینڈ دینا تھا۔ ان ترامیم میں سر فہرست چیف جسٹس کے عہدے کے میعاد 3 سال کے لیے فکس کرنے کی ترمیم، اور ملک بھر کی جو ہائی کورٹس کے ججز کی دوسری ہائی کورٹس میں تبادلے کے ذریعے اب کورٹس کو کنٹرول کرنے کی ترمیم شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کے عمل کو تبدیل کرنے کی ترمیم بھی اس ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا۔ اور پھر سپریم کورٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے اب کیا پیغام دیا؟ پہلا پیغام یہ ہے کہ ججز کو اب اسٹیبلشمنٹ مزید کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف عدلیہ نے جتنا استعمال ہونا تھا وہ ہو گئی، اب مزید استعمال نہیں ہوگی، فیصلے میرٹ پر ہوں گے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ قاضی صاحب کو آئینی ترمیم کے ذریعے ملنے والی ایکسٹینشن کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کسی طور اپنے اندرونی سٹرکچر کو خراب نہیں ہونے دے گی۔ بہت آسان سی بات ہے نا، اب جب پاکستان کے اندر آرمی چیف کی تقرری کی بات آتی ہے تو ایک فارمولا کبھی بھی طے نہیں کیا گیا۔ 4 نام پاکستان میں سیاسی جماعتیں بھیجتی ہیں، اور جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اسے لگتا ہی یہ ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کر آئے گا تو آج وہ لے کر آ رہا ہے، کل کو وہ صرف اس کے جو غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری فیصلے ہیں اس میں وہ مدد کرے گا۔ لیکن ویورز، گیم الٹی ہو جاتی ہے، لانے والا یہ بھول جاتا ہے کہ جس کو ہم لے کر آ رہے ہیں کل کو اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا، اور صرف اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ متعدد بار ایسا ہی ہو چکا، اور یہ پیغام بڑا واضح تھا۔ اور ایکسٹینشن اور تقرری والے معاملے کے اوپر بھی ہمیشہ کے لیے بریک لگ گئی، کیونکہ جو کچھ آپ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے پاکستان میں کر رہے تھے، آپ کا خیال تھا کہ آپ چیف جسٹس کی تقرری اور ایکسٹینشن والے معاملے میں بھی نئی اصلاحات لا کر یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تیسرا پیغام جی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کون سی ہے جی؟ پاکستان تحریک انصاف۔ عوامی مینڈیٹ ان کے پاس ہے، لیکن سپریم کورٹ اب اس مینڈیٹ کو کسی طرح بھی اگنور نہیں کر سکتی، اور اب جتنے فیصلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہوں گے ان کے اندر آپ کو عوامی مینڈیٹ کو مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ 13 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، اور اس میں یہ قرار پایا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اور مینڈیٹ ان سے نہیں چھینا جا سکتا۔ ویورز، یہ سوال کہ سپریم کورٹ نے کون سی 3 غلطیاں درست کر دی ہیں اور اس میں کس کس کا ہاتھ ہے، یعنی جو کریکشن ہو رہی ہے ہسٹری کی فیصلوں کے ذریعے، یہ 3 غلطیاں کون سی تھی؟ غلطی نمبر 1 ہے جی 13 جنوری کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے تحت پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھیننے کا اقدام۔ یہ کسی طور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج فیصلے کے ذریعے اس غلطی کو بھی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے درست کر لیا گیا۔
फिर सुप्रीम कोर्ट पीटीआई जो बल्ले के निशान पर अबूरी तौर पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे सकती थी और इलेक्शन कमीशन को इस बात का पाबंद बना सकती थी कि 8 फरवरी इंतखाबात के बाद पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने का कहा जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये गलती ना करती तो मखसूस नशिस्तों और आज़ाद उम्मीदवारों का मसला ना बनता, जिसको आज के फैसले में दुरुस्त कर लिया गया है। दूसरी जो गलती है जी, इलेक्शन कमीशन का पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर देना और कन्फ्यूजन फैलाना। इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई के सियासी वजूद को ठुकराने का कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद हो गए, लेकिन मैं अभी अब से कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो खबर आई ज़राए करके, अब ये ज़राए ज़रूरी तो कुछ नहीं होते जी, अब जिसने खबर लगवानी थी उन्होंने खबर लगवा ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन के लोग मौजूद थे, वहाँ पर भी ये मौक़िफ़ रखते रहे, लेकिन इस फैसले के बाद उन्होंने जो एक चीज़ कही है कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जमात नहीं माना, हमने जो पार्टी लिस्ट है उसमें भी आपको ये मिलेंगे, लिहाजा हमें अगर ये कहा जाए कि हमने इन्हें कभी भी किसी जमात के तौर पे नहीं लिया, ये गलत है। हालांकि सर अगर जमात नहीं थी तो आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात क्यों करते रहे? आपके मेंबर्स बैठ के ही कहते रहे कि आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। क्यों कहा गया और बल्ले का निशान किस तरह छीना गया? पार्टी को ही बल्ले का निशान मिल सकता है, ये हम नहीं कह रहे। आपके मेंबर्स और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशंस और इलेक्शन जब ये नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने थे उस रात को जो कुछ होता रहा वो पूरी कौम ने देखा। अब गलती नंबर 3 क्या है जी? पीटीआई उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना। पीटीआई की ये एक बड़ी गलती थी जिसको बाद में इमरान खान ने खुद भी तस्लीम किया कि हमसे गलती हुई, और इस गलती को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 41 उम्मीदवारों को जो आज़ाद हैसियत में लड़े थे, अब 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो दोबारा शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, यानी उन्हें ये मौका दे दिया गया है। अब ये जो प्रॉक्सीज हैं वो आपको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर खिड़कियों में आपको नजर आएंगे, और इन प्रॉक्सीज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इन 8 जजेस के खिलाफ एक महाज खोल दिया है। हुकूमत बौखला गई है और उन्होंने अपने दिफा के तौर पर क्या दलील पेश की? वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें फरीक नहीं है, और आप फरीक नहीं है तो आपके हक में किस तरह से फैसला आ गया, यानी उनको रिलीफ किस तरह मिल गया? सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी बनती है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही है, आप नजरसानी में चले जाएं लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह की बजाय आइन ने सिरे से लिख दिया। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा, और उन्होंने एक और बात भी कही थी कि ये एक ऐसा फैसला है जिसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर पड़ेंगे, और ये सियासी लिहाज से इस फैसले को देखा गया। सर ये सारा का सारा जो गेम आपके प्यार करने वालों ने खेला वो क्या आइन और कानून के मुताबिक खेला गया? अगर हिस्ट्री को करेक्ट किया जा रहा है तो इसमें आप ये कहें कि ये सियासी फैसला है, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ बुखलाहट और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पल्ले और आपकी जमात के पल्ले अब कुछ नहीं रह गया। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सलमान अकबर राजा साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने यह करार दिया कि बल्ले के निशान से महरूम करके पीटीआई के बतौर सियासी जमात वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, और वो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक सियासी हकीकत है। तो ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, तो फिर ये सवाल कहाँ से पैदा होता है, यानी ये सवाल ख़त्म हो गया। अगर मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती तो फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को मिलना थी, और आप इस जानबूझकर एक दोबारा से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आपको इलेक्शन से पहले याद हो तो ये तमाम लोग थे जो टेलीविजन पर बैठ के बार बार कह रहे थे कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिला तो तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन में नहीं जा सकती, और बल्ले के निशान का ना मिलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौत है। यही एक इम्प्रेशन बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम गलतियों को दोबारा से उसको एनालाइज किया और एक एक गलती जो है उसे करेक्ट कर दिया गया है। जिस तरह जिस जमात के सियासी वजूद को तस्लीम किया गया, इसी जमात को भी इसका जायज़ हिस्सा भी मिलना था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जायज़ हिस्सा मिल गया है। व्यूअर्स, ये सवाल कि इस्टेब्लिशमेंट अभी आखिरी पत्ता फेंकेगी, बिल्कुल जी फेंकेगी, गेम अभी ख़त्म नहीं हुई। और मैं आपको साजिश के हवाले से बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जाएगा और किसी और बहाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। और मेरी इत्तलात यही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, तो जिस तरह से यहाँ पर नशिस्तें माल गनीमत के तौर पर बांटी गई ना, दूसरी तरफ ऐसा नहीं होगा।
اور اس نوٹیفیکیشن کو نہیں کیا جائے گا اور ڈیلے کیا جائے گا. میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اس فیصلے کے اندر لکھا گیا کہ اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کیا جا سکتا ہے اس کی تشریح کے لیے. تو اب ہوگا یہی کہ لوگ الیکشن کمیشن پاکستان کے اور حکومت کے دوبارہ سپریم کورٹ پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے کہ سر آپ نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا، لہٰذا یہ فیصلہ ہمیں دوبارہ سمجھا دیا جائے. تو ایک طرح سے دوبارہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اور ایک روم رکھ دیا گیا کہ نوٹیفیکیشن کسی صورت بھی جو ہے وہ جاری نہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد 41 امیدواروں کو توڑنے اور نون لیگ جو کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ان کو توڑا جائے اور ایک نیا فارورڈ بلاک بنانے کی کوششیں اس وقت جاری ہیں، یعنی یہ سازش تیار ہو رہی ہے. فیصل واڈا نے ٹیلی ویژن اپیرنس کے اندر یہ کہا کہ جناب ابھی گیم آن ہے اور اگلے 15 دن کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک نیا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. اچھا، اس کی ٹائمنگ کو آپ کو اس طرح بھی دیکھنا ہے کہ شیر افضل مروت کی جو رکنیت ہے اسے معطل کر دیا گیا اور عین ممکن ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو باقاعدہ طور پہ انگیج کیا جائے اور ایک نیا فارورڈ بلاک بنا دیا جائے. شاندانہ گلزار اور باقی لوگوں کی تو ملاقات خان صاحب سے ہو گئی تھی، لیکن شیر افضل مروت کی رکنیت معطل ہونا اور اگر کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو ان سے مخلص ہیں اور جو مخلص نہیں ہیں ان کا بھی پتہ لگ جائے گا. جماعت کو آپ نے توڑا، لوگوں کو اپنے گھروں سے اٹھا لیا، آپ نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، پریس کانفرنسز کروا لی، اس کے باوجود تحریک انصاف ٹوٹ نہیں سکی. اگر ایک دھچکا اور لگنے لگ جائے لیکن فارورڈ بلاک آپ بنائیں، سب کچھ کریں. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوتے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کہہ چکا کہ وہ لوگ جنہیں آزاد حیثیت پہ الیکشن لڑا وہ تحریک انصاف کے تھے، اور اگر کوئی آزاد انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ یہ کہے کہ میں نے آزاد ہی رہنا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا. اب ویورز، یہ سوال کہ الیکشن کمیشن کی 2 نمبری کا راستہ سپریم کورٹ نے کس طرح سے بند کر دیا، میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ اکثریتی فیصلے میں لکھا گیا کہ اگر فیصلے کے نفاذ کے حوالے سے کوئی مشکل، کنفیوژن یا بہام ہو تو 8 ججز کو ان کے چیمبر میں مل کر رہنمائی لی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن اب بظاہر کچھ نہیں کر سکتا اور اس کے ہاتھ اس فیصلے میں بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائی جائیں گی اور کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اس فیصلے کا جو فائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے اس وقت کو ٹالا جائے. اس کے اوپر سنی اتحاد کونسل کا بھی ایک ریئیکشن آ گیا، اور اگر آپ غور کریں تو سنی اتحاد کونسل نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے خلاف فیصلہ آیا، حالانکہ ان کے خلاف فیصلہ آیا اور سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی گئی، چونکہ آپ کے پاس آپشنز موجود نہیں تھے. سنی اتحاد کونسل حامد رضا صاحب جو ہیں وہ نمائندگی کر رہے تھے خان صاحب کی، ان کی جماعت کی، اور امانتاً جو عمران خان نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا اسے وہ لے کر چل رہے تھے. تو سنی اتحاد کونسل نے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پر عدم اعتماد کرتے ہوئے ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. عمران خان نے پورے ملک کے اندر کال دے دی ہے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، اسٹینڈ بائی رہنے کے لیے کہا گیا اس فیصلے سے پہلے بھی اور اس کے فیصلے کے بعد بھی. اور تحریک انصاف کو اب کرنا یہ ہے جی کہ ایک تو جس طرح سے عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، حکومت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، فارم 47 کے جو بینیفیشریز ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں، ایک تو استعفیٰ یہاں سے آنا چاہیے اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو سڑک پر آ کر احتجاج اپنا ریکارڈ اب ہر صورت کروانا ہوگا. اگر اب آپ نے بھی احتجاج نہ ریکارڈ کروایا، کیونکہ دیکھیں جی فیصلے آئینی اور قانونی عدالتیں تو آپ کو پورا سپورٹ کر رہی تھی، یہ سپورٹ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر نہیں ہوئی. یہی سوال ہوتا رہا نا کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا. اب تحریک انصاف کو کرنا کیا ہے؟ تحریک انصاف کو عمران خان کی رہائی اور پھر جو حکومت جس طرح سے بنائی گئی اور الیکشن کمشنر کے استعفے کے لیے اب ایک بھرپور تحریک کا آغاز کرنا چاہیے. مرکز کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی اب کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ گرفتاریاں ہوں گی، ہونے دیں. پاکستان کے اندر اپوزیشن کردار ان کا یہی ہونا چاہیے. سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. اب عدالت کی طرف سے بھی یہ مہر لگ گئی، اب سنی اتحاد کونسل کا نام نہیں ہے، تحریک انصاف کا نام ہے. تو اب آپ کو میدان میں آنے سے اور میدان میں بھاگنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اگر کوئی روکے گا تو پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں اور پھر آپ ان کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں. کوششیں ہوں گی روکنے کی، لیکن اگر اب آپ نے تحریک نہ چلائی تو میرا خیال ہے کہ پھر سیاست آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ آپ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں.
میں آپ کو بیرسٹر گوہر کا ایک سٹیٹمنٹ بھی دے دیتا ہوں. انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے 828 حلقوں میں ٹکٹس جاری کر دیے تھے اور ویب سائٹ پر امیدواروں کی لسٹ بھی جاری کر دی گئی تھی. آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس جو تحریک انصاف کی سپریم کورٹ سے وہ جیتے, وہ تحریک انصاف کا باقاعدہ حصہ ہوں گے. آج محب وطن پاکستانیوں کے لیے خوشی کا دن ہے. نوافل ادا کریں, فیصلہ تاریخی ہے, یہ فیصلہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ہم پیر اور منگل کو الیکشن کمیشن میں دستاویزات جمع کروا رہے ہیں. سر, الیکشن کمیشن میں آپ دستاویزات جمع کروائیں, مگر آپ کو اب ملک گیر تحریک کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرنا ہے. عمر ایوب صاحب نے بھی کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کی غلط تشریح کرنے والے پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا, الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی جی آیا اس کے اوپر ایک ریئیکشن, اور انہوں نے کہا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کچھ جماعتیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی تھی. مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے کر گھر اب چلے جانا چاہیے. سوشل میڈیا پر جی اس کا بھرپور ایک رد عمل آ رہا ہے, اور لوگ کیا لکھ رہے ہیں. ایک طرف پاکستان کی عدالت نے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا, وہیں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل پیج پر لکھا کہ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت تھی, حقیقت ہے اور حقیقت رہے گی. اور تحریک انصاف پر ریڈ لائن لگانے والوں کو ہر موقع, جس طرح سے انہوں نے اپنے لیے ایک اپرچونٹی بنا کر استعمال کیا, اب ان کے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے. اچھا, اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے یہ جیت تحریک انصاف کی نہ ہضم نہیں ہو رہی. غریتا فروقی لکھتی ہیں کہ کیس سنی اتحاد کونسل کا تھا, لیکن فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آیا, جو اس کیس میں فریق ہی نہیں تھے. لیکن سنی اتحاد کونسل, پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں مل جائیں, یہ کیسا فیصلہ ہے. اچھا خیر, ان کی کیا بات کرنی. ٹویٹس ان کی بہت ساری ماضی کے اندر کہاں سے آئی, کیسے آئی, پوری قوم اس حقیقت کو جانتی ہے. اب حکومت کی چیخیں کیسے نکل رہی ہیں جی. طلال چودھری صاحب نے لکھا کہ ایسے فیصلے پاکستان کے سیاسی استحکام کو نقصان دیتے ہیں, اور ایسے فیصلوں سے معاشی عدم استحکام بڑھتا ہے. اس فیصلے سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے, انہیں ان کا کام کرنے دیں. یعنی وہ جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ پاکستان کے آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں, پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ انہیں کرنے دیں, کوئی انہیں نہیں روکے گا. اور یہی آپ کا تقاضا, یہ ڈیمانڈ ہے آپ کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ گھر بھیج دیں اور الیکشن کمیشن کے حوالے پورے ملک کو کر دیا جائے, یعنی فارم 47 کے بینیفیشریز کی حکومت کو چلنے دیا جائے. یہ طلال چودھری صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا. اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارے پاس اب بھی 209 اراکین کی اکثریت ہے. اب بات آئینی تشریح سے آگے نکل گئی ہے, اور آئین کے آرٹیکل 51 کو دوبارہ لکھا گیا ہے. اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نظر ثانی دائر کرنی ہے یا نہیں, اور یہ سیاسی فیصلہ ہے. اچھا, فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا جی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے قانونی ماہرین ہی دیں گے, میں اس پہ بات نہیں کروں گا. لیکن اگر کوئی انڈیویجولی جانا چاہے تو جا سکتا ہے. اپیل ہم کسی صورت بھی دائر اس کے اندر نہیں کریں گے, یعنی انفرادی طور پر کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے, لیکن ایز اے پارٹی اپیل میں وہ نہیں جا رہے. رانا ثناء اللہ نے بھی جی اسی قسم کی باتیں کہی ہیں, اور وہ اپیل کی بات کر رہے تھے. لیکن ویورز, معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ فیصل واڈا نے جو باتیں کہی ہیں نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور وقت سے پہلے فیصل واڈا کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ فیصل واڈا نے یہ بات کہی تھی کہ بیلٹ پیپر پر جی میں پاکستان تحریک انصاف کا نام نہیں دیکھ رہا. یار تم کون ہو, تم ولی ہو, تم پنڈت ہو, تم کس طرح سے یہ ساری چیزیں پریڈکٹ کرتے ہو. ظاہر سی بات ہے جہاں پر یہ سازشیں تیار ہوتی ہوں گی یا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. آج حامد میر صاحب کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے ان کے بارے میں کہا کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کچھ لوگوں نے مکے ہلا کر کہا تھا کہ ہم بیلٹ پیپر پر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیکھ رہے. اب پہلے سے ہی اگر لوگ ان کو یہ معلوم ہو کہ فیصلے کیا آنے ہیں اور کس طرح سے ہم نے سیاست کے اندر دیگر معاملات کو کنٹرول کرنا ہے اور تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہوگی عوامی امنگوں کے خلاف, اور پھر آپ سینیٹر بن جائیں کس کے کہنے پر, کس کی مدد سے. قوم سر اسے دیکھ رہی ہے, اور جو کچھ آپ نے اقتدار میں پہنچنے کے لیے پراکسی بن کر خدمت کی ہے اس کا صلہ آپ کو ملا. لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے. اس کے اوپر یقیناً سوال جو ہے وہ پاکستان کی عوام آپ سے کر رہی ہے, اور آپ کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے اس وقت ہے. اور عظمہ بخاری نے کہا کہ ایجنسیوں کی مداخلت کو گھریلو مداخلت نے شکست دے دی. یعنی
وہ یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ الیکشن میں عدالتوں میں ایجنسیز کی مداخلت ہوتی رہی ہے، اور گھریلو مداخلت اب اس سے ان کا کیا مراد ہے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن ایجنسیز کی جو بات آپ کر رہی ہیں اور پھر جو گھریلو آپ نے جو بات کی، اس کے اوپر پاکستان کی عدالتوں کو ضرور ایکشن لینا چاہیے اور ان سے سوال کیا جائے، توہین عدالت کی کارروائی کی جائے کہ آپ ایجنسیوں کی مداخلت تو ہوئی، اس کے اوپر سپریم کورٹ پاکستان میں ایک باقاعدہ طور پر ایک درخواست اور جو ایکشن لیا گیا وہ پینڈنگ بھی ہے، لیکن گھریلو مداخلت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔